So hello guys, welcome to the engineers, and in this video I am going to discuss about Pakistan Engineering Council website. So this is here. Once again I will open it for you. I will write PEC, press enter, and that is Pakistan Engineering Council website. Okay. سو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو ویب سائٹ ہے یہ انجینئرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی جو انجینئرنگ کمیونٹی ہے پاکستان کی ڈیو ٹو دا انمپلائمنٹ ریٹ یہ جو ہے بہت زیادہ گلے شکوے کرتی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. اور موسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، زیادہ تر جو انجینئرس ہیں دے ہیو adopted victim mindset as long as I see. So there are a lot of things in this website. You can spend a whole week or two on this website to scroll and to search what is going on in Pakistan Engineering Council. There are a lot of offices all over the country of Pakistan Engineering Council, and where you can also visit and get to know about engineers. So یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایک انجینئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ آپ کو ہر ویک 2-3 دفعہ جو ہے ضرور وزٹ کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو یہاں پر نیو جو ہے آپ کو ایکٹیویٹی ملے گی. جس طرح سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل گورننگ باڈی الیکشن 2021. تو یہاں پہ الیکشنز کی اپڈیٹ آئی ہوئی ہیں. چیک ووٹر اسٹیٹس، آپ نے ووٹ دیا ہے نہیں دیا یا دیں گے، جو بھی ہے. میرے خیال سے یہ جو ہے اگست کے مہینے میں الیکشنز ہوں گے. شیڈول آف الیکشن پاکستان کونسل الیکشن فار پی سی گورننگ باڈی. یہ دیکھیں جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ یہاں پہ انہوں نے شو کی ہوئی ہے اگست میں. یہ دیکھیں ہیلڈ ان اگست 2021. سو ایز این انجینئر آپ جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ حق جو ہے یہ رائٹ صرف انجینئرس کے لیے ہے. انجینئرس کے علاوہ کوئی جو ہے یہاں پہ جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتا. میں نے ایک دفعہ ووٹ دیا بھی ہے لاسٹ ٹائم جو ہوئے تھے. تو خیر یہ تو الیکشن کی بات ہو گئی. سو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس اینڈ a lot of things on this website. Every engineer must visit this website at least twice or thrice in a week. And why I am forcing you all engineers to visit this website, because whenever I don't visit this website for 2 or 3 days, I actually miss some opportunity. There are a lot of opportunities coming on this website, so you must visit this website. I am recommending you very strongly. So there are a lot of things. What is CPD? Let's go there. So CPD stand for Continuous Professional Development. Here it is Continuous Professional Development. So for an engineer, ایک انجینئر کے لیے جو ہے to be continuously registered with Pakistan Engineering Council, there are certain eligibility criteria that an engineer must obey and engineer must consider. ایک انجینئر کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہیں کچھ ایلیجبلٹی کرائٹیریاز ہیں. صحیح ہے. تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ہے سی پی ڈی پوائنٹس جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. یور سی پی ڈی پوائنٹس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ کرائٹیریا. تو سی پی ڈی پوائنٹس کیا ہیں؟ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس ہیں. ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ ویئر لیجسلیٹو سوشل اینڈ ایکس وائی زی. یہ پوری کی پوری ڈیٹیلس ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں. میرا گلا خشک ہو گیا ہے، میں پانی پیتا ہوں. میں جو ہے اس ویب سائٹ کے بارے میں لاٹ آف ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیا چل رہا ہے. وومن انجینئرس کی کمیٹی بھی کے بارے میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اپلائی فار آئی پی اے. ابھی آئی پی اے کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ آئی پی اے کیا ہے. انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئر ایگریمنٹ.
اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ منیمم 7 ایئر آف انجینئرنگ ایکسپیرینس آفٹر اوبٹیننگ دا ٹائٹل آف پروفیشنل انجینئر. سو واٹ از دا ٹائٹل آف پروفیشنل انجینئر؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو مجھے ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ اسی ویب سائٹ سے ملی ہے. تو اگر آپ جو ہے اس ویب سائٹ کو ان ڈیپتھ جو ہے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنے لیول کے انجینئرس ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے جب آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ پھر ایک رجسٹرڈ انجینئر کہلاتے ہیں. پھر رجسٹرڈ انجینئر ہوتے ہوئے کچھ CPD پوائنٹس جو ہے ہر سال آپ کو ارن کرنے ہوں گے اور کچھ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد 5-6 سال کا آپ ایک پروفیشنل انجینئر بن جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پروفیشنل انجینئر کے ہوتے ہوئے کچھ مزید سال کا ایکسپیرینس ہوگا اور کچھ CPD پوائنٹس ہر ایئر آپ کو گین کرنے ہوں گے. تو پھر آپ جو ہے اس سے بھی ہائر لیول ہوتے ہیں انجینئر کا، جو کہ انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئر اسی طرح سے کچھ نام ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا. تو مختلف قسم کے لیولس ہیں ایک انجینئرس کے لیے، جو کہ انفارچونیٹلی انجینئرنگ کمیونٹی میں ہمارے اکثر انجینئرس کو، خاص طور پہ جو نیولی گریجویٹس ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہے انفارچونیٹلی، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ ایک رجسٹرڈ انجینئر سے پروفیشنل انجینئر بنیں گے تو اس کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، وہ آپ کو دینے پڑیں گے. ان ٹیسٹ کو آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ان ٹیسٹ کو کلیئر کیے بغیر آپ جو ہے ایک لیول آف انجینئرنگ سے دوسرے لیول میں نہیں جا سکتے ہیں. اور اس طرح کی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ مجھے اسی ویب سائٹ سے پتہ چلی ہیں اور جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی آئی پی اے ایگریمنٹ کے بارے میں، انٹرنیشنل پروفیشنل ایگریمنٹ. اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، 2 ایئر کا ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ان رسپانسبل چارج آف سگنیفیکنٹ انجینئرنگ ورک، مطلب آپ کسی مینیجریل پوزیشن پہ بھی رہے ہوں. یہ اس کے لیے کرائٹیریا ہے. 7 ایئر کا فیلڈ کا ایکسپیرینس، انجینئرنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نان فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، نہیں، انجینئرنگ فیلڈ کا جب 7 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا اور 2 سال کا مینیجریل پوزیشن کے اوپر رسپانسبل چارج ہو جہاں پہ آپ کے پاس ارن کنٹینیو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پوائنٹس اور ساتھ ساتھ آپ نے CPD پوائنٹس بھی ارن کیے ہوں، تب جو ہے آپ انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئر کہلائیں گے. صحیح ہے. اس کے لیے تب نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ کو جو ہے پھر اپلائی کرنا پڑے گا. آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے اس ایگریمنٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. تو جب ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا IPA. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگا. دیکھیں یہاں پہ جسٹ 1 کلک سے ہمیں ایک نئی انفارمیشن پتہ چلی. سو دیر آر لاٹ آف تھنگ. وٹ از سپروائزری لسٹ اینڈ وٹ از بیسیکلی سپروائزری سرٹیفکیٹ. سپروائزری سرٹیفکیٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سپروائزری سرٹیفکیٹ جو ہے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی پازیٹیو اینڈ بہت ہی کریٹیو اسٹیپ لیا تھا 2019 میں، آئی تھنک سو. تو 18 اور 19 میں. تو یہ اسٹیپ کیا لیا ہے انہوں نے، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے؟ یہ انجینئرس کی ہیلپ کرنے کے لیے لیا ہے تاکہ انجینئرس کے جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ کم ہو جائے، اس کو منیمائز کر دیا جائے، اس کو ڈگریز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ کمیونٹی کے اندر جو انجینئرس ہیں ان کو جابس مل سکیں. تو یہ بیسیکلی ہے کیا، جتنی بھی فارمس ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے ضروری ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی انجینئرنگ کمپنی بناتے ہیں تو اس کی جو ہے آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹر کروانے کے لیے ایک شرط انہوں نے رکھی پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کہ آپ جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے 2 اور 3 اور 1 اور 4 جو ہے ایسے انجینئرس کو آپ ہائر کریں گے، جاب دیں گے جن کے پاس سپروائزری سرٹیفکیٹ ہوگا. صحیح ہے. تو اس سپروائزری سرٹیفکیٹ کو سپروائزری لائسنس بھی کہا جاتا ہے، سپروائزری سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر آفر کرتی ہے. آپ جو ہے آتے ہیں، یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ سپروائزری لائسنس ہم دے رہے ہیں، تو آپ آتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اور اس کے لیے آن لائن اپلائی کرتے ہیں، جو کہ فری میں اپلائی ہوتا ہے. تو جب فری میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے پھر جو ہے وہ لائسنس یا سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کو ایشو کر دیا جاتا ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے. تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے. ایک منٹ.
سو سوری فار ڈسٹربنس. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو سپروائزری لائسنس آپ کو ایشو ہوتا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے, فری آف چارج ہوتا ہے. ہماری دفعہ فری آف چارج تھا. تو پھر جو ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, آپ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ وہ, اور آپ کی ای میل آئی ڈی, آپ کا فون نمبر, آپ کا ایڈریس اور آپ کا ڈومیسائل, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے. اور پھر جو ہے مختلف قسم کی جو کمپنیز ہیں وہ جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ سے آپ کے ڈیٹے کو اچیو کر کے, آپ کے ڈیٹا ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, وہاں سے وہ دیکھ کر آپ کو جو ہے کانٹیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں اور آپ کے پاس مختلف قسم کی کالس اور جو ہے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں جابس کی آفر کے لیے. یا جو ہے آج کل جو ہماری سوسائٹی میں جو یہ ایک اور گیم چل رہا ہے کہ آپ کا سپروائزری لائسنس جو ہے وہ آپ سے خریدا جاتا ہے, خریدنے کی کوشش کرتی ہیں کمپنیاں. سو اس کو بیچنا نہیں چاہیے. آئی ہیو آلسو ناٹ سولڈ اٹ. آئی گاٹ اے جاب آن دا بیسس آف سپروائزری لائسنس. تو سپروائزری لائسنس سپروائزری لائسنس جو ہے یہ ہر انجینئر کو ایشو نہیں ہوتا, صرف ان انجینئرس کو ایشو ہوتا ہے جو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر آ کے اپلائی کرتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل پہ, جب پاکستان انجینئرنگ کونسل یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ود ان 24 آورس جو ہے یہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, فنش ہو جاتے ہیں. ان کا جو کاؤنٹ ہے وہ لمیٹیڈ کاؤنٹ دیتے ہیں, لمیٹیڈ نمبر آف سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سپروائزری لائسنس دے رہا ہے, فوراً سے آپ آئیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے اپلائی کریں. اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم جو ہے ایک الگ سے آپ کو ویڈیو بنا کر کے شو کریں گے, بتائیں گے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کا ڈیٹا اس پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو شو کرتا ہوں اس طریقے سے. یہ دیکھیں, یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا نمبر ہے, پی سی نمبر اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ELECT مطلب الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے, اور یہ ان کا رجسٹریشن نمبر ہے 86871. یہ ان کا نیم ہے محمد ظہیم فاروق. یہ ان کی ای میل آئی ڈی ہے اور یہ ان کا فون نمبر ہے. اور یہ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے یہ سپروائزری لائسنس کا ایکسپائری ڈیٹ ہے. تو سپروائزری لائسنس جو ہے 1 ایئر کے لیے ایشو ہوتا ہے, 1 ایئر کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور ان کا جو ہے سٹی آف ڈومیسائل ہے وہ باغ ہے, اور یہ JK آزاد جموں کشمیر سے ہیں. اور ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا, ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ شو ہوا ہوگا نیچے والے بلال اسلم کا, کہ یہ جو ہے امپلائڈ ہیں. تو یہاں پر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے. جن کا نہیں شو ہوگا آئی تھنک سو وہ ان امپلائڈ کا اسٹیٹس ہے. تو کمپنیز کو یہاں سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ انجینئر ہے اور یہ اس کا فون نمبر ہے, لیٹس کال دیم یوزنگ دس فون نمبر, اور لیٹس ای میل ہم یوزنگ ہز اور ہر ای میل ایڈریس. تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ پہ ان انجینئرس کی لسٹ میں جن کو سپروائزری لائسنس ایشو کیا گیا ہے. سو یہ تھا سپروائزری لائسنس کے بارے میں. اب سپروائزری لائسنس جب آپ کو مل گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کو سپروائزری لائسنس مل جائے تو آپ کے پاس میسیجز اور کالس آنا شروع ہو جائیں گی مختلف کمپنیز کی. تو وہ کہاں سے, ان کو آپ کے نمبر اور ای میل ایڈریس ملے ہیں, وہ یہاں سے ملے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے سپروائزری لائسنس سیل نہیں کرنا. سپروائزری لائسنس کیا نہیں کرنا, سیل نہیں کرنا. سروس اسٹرکچر آن لائن رجسٹریشن گوگل سرچ نہیں, گوگل سرچ کنسلٹنگ فارم پروفائل. Okay, there are a lot of things on this website. I will tell you from time to time. And اسی طریقے سے تو اچھا, تو آپ نے جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو سپروائزری لائسنس ہے اس کو آپ نے سیل نہیں کرنا. تو کیا کرنا ہے, وہ اصل میں کمپنیز کیوں اس کو پرچیز کرنا چاہ رہی ہیں, پرچیز کرنے میں ان کو کیا فائدہ ہے, اور پرچیز نہ کرنے میں ان کو نقصان کیا ہے. پرچیز کرنے میں ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ایک لمسم اماؤنٹ دے دیتی ہیں, اور جو ہے وہ آپ کو جاب نہیں دیتی, کیونکہ جاب دینے میں جو ہے ان کو نقصان ہے کہ ہر مہینے ایٹ لیسٹ ان کو 30 اور 35,000 روپیز جو ہے آپ کو سیلری دینی پڑے گی. تو آپ اگر 30,000 ہے تو 12 30 36, تو ایک سال کے لیے 3,60,000 روپے اس کمپنی کو آپ کو دینے پڑیں گے. تو 3,60,000 دینے کے بجائے کمپنیاں کیا کرتی ہیں,
کہ جو ہے وہ آپ سے خریدتی ہیں اور آپ کو بولتی ہیں ہم آپ کو 60,000 دے دیں گے یا 70,000 دے دیں گے لمسم اماؤنٹ، یا 1,00,000 دے دیں گے یا 1,20,000 تک بھی جو ہے آفر مجھے آئی تھی. تو یہ ان کا پلان ہوتا ہے کمپنیز کا، مختلف قسم کی کمپنی ہے. تو اچھا، میں نے ایک بات یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مختلف کمپنیز کو پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ یہ ان کے لیے کمپلسری کرتی ہے کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، انجینئرس ہائر کرنے ہیں سپروائزر لائسنس جن کے پاس ہو. تو مختلف کمپنیز کے سائز مختلف ہوتے ہیں. تو جو چھوٹی کمپنی ہوگی وہ کم انجینئرس کو ہائر کرے گی، ایسے انجینئرس کو جن کے پاس سپروائزر لائسنس ہے کم تعداد میں ہائر کرے گی. جو بڑی کمپنی ہوگی اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ زیادہ انجینئرس کو ہائر کرے. تو چھوٹی کمپنی کے لیے 1 2، اس طرح بڑی کمپنی کے لیے 3 اور 4 بھی کمپلسری کیا گیا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے. تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ایک بہت اچھا اور پازیٹیو انیشیٹو لیا گیا تھا 2019 میں آئی تھنک سو، اور 18 میں. تو جس کی وجہ سے کافی سارے انجینئرس کو جاب ملی ہے. تو اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے کمپنیز کے بارے میں بھی انفارمیشن ملے گی. جو جتنی بڑی لیول کی کمپنی ہوگی اتنی اس کا جو ہے اتنے ہی مطلب بڑی سے کیا مراد ہے، مطلب اتنے زیادہ اس کمپنی کے ایسٹس ہیں. تو کمپنی کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس کے ایسٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے زیادہ ایسٹس ہوں گے، جتنی زیادہ مالیت کی کمپنی ہوگی وہ اتنی بڑی کمپنی ہوگی. تو بڑی کمپنیوں میں کام کرنا انجینئر زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ بڑی کمپنیوں میں جاب کریں. سو آئی واز ورکنگ ان ڈیسکون وچ از among the top 5 biggest construction companies in Pakistan. I was hired on the basis of supervisory license. So one more thing I want to tell you here is that when you are being hired on the basis of supervisory license, you don't have any type of technical interviews. You just have a non-technical interview, and sometimes it may be on phone. So it may be a telephonic interview. So I was جو میرا انٹرویو ہوا تھا وہ بھی ٹیلی فونک انٹرویو ہوا تھا، اور دیٹس آل. اینڈ سو اف اگر کوئی کمپنی جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، سو بیسیکلی آئی ول ٹیل یو ہاؤ آئی واز ہائرڈ بائی ڈیسکون. سو ڈیسکون contacted me using my telephone number from this website, and they asked me for sharing my CV, and they tell me their email address, so I shared the CV with them. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ سے 1 2 دن میں رابطہ کریں گے. 1 2 دن کے بعد انہوں نے رابطہ کیا اور مجھے انفارم کیا کہ آپ کا انٹرویو ہوگا 1 2 دن کے بعد ٹیلی فون کے اوپر صبح 12 سے 12:30 کے بیچ میں. تو پھر جو ہے 1 2 دن کے بعد میرا انٹرویو ہوا، اور اٹ واز ٹوٹلی نان ٹیکنیکل انٹرویو. اور جو انٹرویو تھا وہ جو ہے جو میں نے سی وی سبمٹ کی تھی، وہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ اسی میں سے بیسیکلی سارے کوشچن کرتے ہیں. سو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کون سی انجینئرنگ کی ہے، کیوں کی ہے، کہاں سے کی ہے، اور آپ نے جو کچھ سی وی میں لکھا ہوتا ہے اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور سب بیسک کوشچن ہوتے ہیں جس میں جو ہے اتنا وہ نہیں ہے. اصل میں کمپنی کو آپ اس لیے چاہیے کہ آپ کے پاس وہ لائسنس ہے. سو دے ڈزنٹ کیئر یو نو سم تھنگ ٹیکنیکل اور ناٹ، دے کیئر اونلی دیٹ یو مسٹ ہیو سپروائزری لائسنس. سو اس طریقے سے آپ جو ہے ایزیلی ایک کمپنی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. اور سب سے جو بڑا ہرڈل ہوتا ہے ایک انجینئر کی لائف میں، گریجویشن کے بعد کسی کمپنی کے اچھی کمپنی کے اندر انٹر ہونا. تو آپ کا یہ پرابلم اس طریقے سے سالو ہو جاتا ہے. آئی تھنک سو فار ٹوڈے دیٹ از انف، اینڈ ان دا نیکسٹ ویڈیو آئی ول ٹیل یو سم مور ڈیٹیلس. تھینک یو گائز، اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے کنیکٹیڈ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور جتنی بھی انجینئرنگ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں.